ٹی ایل پی اہل سنت و جماعت کی ایک سیاسی جماعت ہے، انہوں نے ایک نعرہ جو ہے نا شروع کیا اہل سنت میں ناموس رسالت کے جذبات کے اظہار کے طور پر، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس کے جواب میں دعوت اسلامی کے جو لوگ ہیں، جو ان کے رکن شورا ہیں، یہ میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ بعض جاہل جو مرید ہوتے ہیں، یہ ان کے مرکزی سطح کے لوگ، انہوں نے جناب جو نعرہ اس کے مقابلے میں شروع کیا وہ تھا جی لبیک یا عطار، لبیک یا عطار۔ پکارا ہے، ایسا پکارا ہے کہ ہم نے ساؤتھ افریقہ سے بھی لبیک کی آواز سنی ہے، ہم نے پاکستان سے لبیک کی آواز سنی ہے، ہم نے فارس سے لبیک کی آواز سنی ہے، عرب دنیا سے لبیک کی آواز سنی ہے، امریکہ سے لبیک کی آواز سنی ہے، کینیڈا سے لبیک کی آواز سنی ہے، یورپ کے ممالک سے لبیک کی آواز سنی، یو کے سے لبیک کی آواز سنی، مساجد سے لبیک کی آواز سنی، مدارس سے لبیک کی آواز سنی، قوموں سے لبیک کی آواز سنی۔ سندھی بھی بولتا ہے لبیک، آپ پنجابی بھی بولتا ہے لبیک، انگریزی بھی بولتا ہے لبیک، انڈونیشی بھی بولتا ہے لبیک، جس زبان والے کو دیکھو بولتا ہے لبیک یا عطار، لبیک یا عطار، لبیک یا عطار، لبیک یا عطار۔ ایک مرد کلندر نے، ایک مرد کلندر نے، مرد کلندر نے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہم نعرہ لگاتے ہیں المدد یا نبی یا المدد یا علی۔ اب آپ لوگ جگہ جگہ سٹکر لگے ہوئے دیکھیں گے کہ دعوت اسلامی کے یہ جاہل مبلغین یہ نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں المدد یا عطار، المدد یا عطار۔ اور یہ جو ساری ان کے یہ جو بدعات اور خرافات اور غلو ہے، یہ حضرت صاحب کی زندگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جشن کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، اس میلاد کی خوشی میں ہمارے ہاں کھانے پکتے ہیں، گھروں پر چراغاں ہوتا ہے، مبارکیں دی جاتی ہیں، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اور پھر یہاں تک اب ان لوگوں کی دیدہ دلیری بڑھ چکی ہے کہ یہ جو رسول اللہ کی ناموس کے لیے ہم لوگ جناب جلوس نکالتے ہیں، ان کی نظر میں یہ بھی ایک خرافات ہے، یعنی ان کے پیر کے نام کا جلوس نکلے، اس کی عزت کے لیے یہ لوگ جناب نعرے لگائیں، وہ درست ہے۔ اور جو روڈوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور صحابہ کی عزت کے لیے اگر اہل سنت میدان میں نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں تو یہ ظالم لوگ جناب اللہ اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور اس کے خلاف یہ پروگرام کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ناموس رسالت، ناموس صحابہ کے حوالے سے آپ نے عرض کیا نا کہ دعوت اسلامی یا امیر علیہ سنت یہ کیوں نہیں آتے روڈوں پر۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ہوا کے رخ پر چلیں گے نا تو تباہ ہوں گے، اور اگر آپ ہوا چل رہی ہو اور آپ مضبوط درخت کی مانند کھڑے رہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ صحیح۔ ناموس رسالت کا پہرا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں باہر نکل کر شور شرابہ شروع کر دوں۔ ناموس رسالت کا پہرا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں باہر نکل کر شور شرابہ شروع کر دوں۔ ناموس صحابہ پر پہرا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچا دوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا منظم انداز سے کام کریں کہ لوگ آپ کے قریب آئیں اور ان کے دل میں شمع عشق رسول جو ہے نا وہ جل جائے۔ واہ واہ واہ۔ یہ ہے اصل ناموس رسالت کی حفاظت کا ایک انداز۔ اور پھر سب سے بڑی بات ان کی اب دیدہ دلیری یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہ لوگ اس جرت میں آ گئے ہیں، چونکہ علماء اہل سنت نے ہمیشہ مفاہمت کا راستہ اختیار کیا، یہ اپنی عددی برتری اور یہ جو اربوں کھربوں روپیہ یہ بھی انشاءاللہ